بآواز بلند صلوات۔ دعائے طلوع شمس امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد المنافع ودلیل حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد۔ دعا ہے بابرکت ذات کی بارگاہ میں میرے بھائیوں کا، بھائی شامی کا، بھائی زین کا، بھائی آصف علی امیر کا، اور جو اس خانوادے میں شامل ہے اس کار خیر میں، ان سب کا خرچ اخراجات خلوص نیت سے ہر سال کی طرح صف ماتم بچانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بھائی تھوڑی سی نا آواز نہ بڑھا دیجیے اس کی۔ آپ مومنین کا چل کے آنا خلوص نیت سے، مجھ حقیر کی پڑھائی، ذاکرین کی پڑھائی، ماتمیوں کا ماتم، نوح خانوں کی نوح خانی، مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مولا بھائی شامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے کہ وہ بڑھ چڑھ کے ذکر محمد والے محمد میں سرشار ہو کے مومنین کی خدمت کر سکیں، اپنے مولا کے حضور، ان کی بارگاہ کے حضور سجدہ ذکر ادا کر سکیں۔ سجادیہ آرگنائزیشن کو مولا سلامت رکھے، بھائی علی زہیب گیلانی صاحب، بھائی ذکی گیلانی صاحب، اور بھی جو اس تنظیم کے، خصوصاً میرے بھائی عرفان جعفری صاحب کو مولا تا قیامت شاد و آباد رکھے، ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، ان کی اولاد کو ان کے نیک نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا ان کی ڈیوٹی قبول فرمائے، ان کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ دعاؤں کی مستجابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عرفان بھائی تھوڑا راٹ لمبا ہو جائے، راٹ تھوڑا لمبا ہو جائے، پھر بھی درود پڑھیے بار دیگر۔ درود وہ عبادت ہے کہ جس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ درود اس نیت سے پڑھیں کہ درود ان کی ذات پہ ہے کہ جس سے درود کو نسبت ہوئی تو درود بھی دم درود ہو گیا۔ سارے مل کے باجماعت درود پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، جیسے خالق اکبر کا نام بلند ہے ایسے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نجف رسا، نعرہ حیدری، حیدری، ماشاءاللہ، حسینیت، جدیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، پاک سیدہ طاہرہ کے دشمنوں پہ لعنت۔ اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کیجیے، آنکھیں بند کر کے، گردن جھکا کے، مخدوم عالمیان کی ذات پاک پہ مل پہ درود پڑھیے۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت والکبریاء وتعطفا بالعز والبر والجلال وتمجدا بالفخر والبہاء۔ بسم اللہ جی۔ خالق لا نظیر لہ، واحد لا ند لہ، صمد لا کف لہ۔ صلوات بلند آواز سے پڑھی۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی وقرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام، رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین منی وانا من الحسین۔ درود بر محمد و آل محمد۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی سید ذکی گیلانی صاحب، مولا سایہ سلامت رکھے،
ان کی اولاد کو ان کے نیک نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کو نیک فرمائے، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، تمام مومنین ماتمیوں کو مولا سلامت رکھے۔ ذکی بھائی مجھے جو حکم ہے اس تک آنے سے پہلے اسی محرم میں نے 4 مصرے لکھے ہیں کہ جو ہم پہ ہمارے زنجیر زنی پہ اعتراض کرتے ہیں بھائی، انہیں میں نے جواب دیے، کیونکہ ہمیں یہ پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، ہمیں مولا نے ممبر عطا کیا ہوا ہے۔ بسم اللہ ماتمی آتے رہیں گے، مومن بیٹھتے رہیں گے، آپ نے توجہ میری جان میں رکھنی، میں نے چند منٹ آپ کو رحمت دینی ہے اور رحمت جہاں کا میں نے ذکر کرنا ہے۔ ذکی بھائی میرے پیارے مومنین، اس دور کے منکر کو ذوالفقار سے تکلیف تھی، اس دور کے منکر کو زنجیر کی چھری سے تکلیف ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آقا جی ذرا بولتے آئیے گا۔ مجھے یقین ہے اگر ایک مومن نے میرے حق میں دعا کر دی تو میرے لیے متاع دیس ہے۔ تو بھئی پشت ہماری، زخم ہمارے، خون ہمارا، زنجیر ہمارا، تکلیف کسی اور کو، ہاں بات لگی تھا۔ یہ وہی بات ہے کہ جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے گئے تھے تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، حالانکہ خون اسماعیل کا تھا، گلا اسماعیل کا تھا، چھری ابراہیم کی تھی، تکلیف شیطان کو تھی۔ آج بھی چھری ہماری ہے، تکلیف پتہ نہیں کس شیطان کو ہے۔ ذرا ذرا بولو یار، ذکر میں بولنا عبادت ہے۔ تو میں 4 مصرے بالکل نہیں، تیسرا مقام ہے، ممبر ہے۔ پہلے مانا والے میں پڑھے، اکھارے والے میں پڑھے، پھر بھائی احسان کے گھر میں 21 محرم کو، آج 23 محرم کو شامی صاحب کے گھر میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سے دعا کی امید رکھتا ہوں۔ میں نے کہا ماتمی دیکھ کے جو بے قرار لگتے ہیں، جاگنا جاگنا جاگنا، جس کے دل کی بستی میں حسین بس ہے وہ تو چپ نہیں کرے گا، زمین پہ قرار نہیں پائے گا، دعا کرے گا نوکر کے حق میں۔ میں کہا ماتمی دیکھ کے، ذکی بھائی دوسرے مصرے پہ انصاف ہوگا، ماتمی دیکھ کے جو بے قرار لگتے ہیں، ارے ضرب زنجیر کے کیا تم پہ وار لگتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، جیو جیو۔ عرفان بھائی آپ بھی آ جائیے مل کے، یہ سن کے جانا ہے۔ 4 مصرے آپ کی نظر ہے، میں نے نئے لکھے ہیں۔ میں کہا ماتمی دیکھ کے، آپ سے بھی دعا چاہتا ہوں، ماتمی دیکھ کے جو بے قرار لگتے ہیں، ضرب زنجیر کے کیا تم پہ وار لگتے ہیں؟ سر کو ہلا لیو۔ میں نے کہا چلاتا میں ہوں اور تکلیف ہو رہی ہے تجھے، میرے زنجیر تمہیں ذوالفقار لگتے ہیں۔ آئے ہائے 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 ہائے، نعرہ اتنا بلند آنا چاہیے بھائی۔ سلامت رہے، حیدری قرآن پڑھیے۔ چلاتا میں ہوں، تکلیف ہو رہی ہے تجھے، میرے زنجیر تجھے ذوالفقار لگتے ہیں۔ درود بر محمد والے دیکھیں شاہ جی، یہ بھی 4 مصرے، چونکہ اس میں میرا مفہوم یہ ہے کہ جو والے بسم اللہ رانا صاحب آگے آؤ، آپ مجالس کی زینت ہے، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ آپ کو دیکھ کے قسم سے دل میں ٹھنڈک ولایت پڑتی ہے، قسم سے سلامت رہیں۔ میں دیکھے علی کے شیعہ کی تعریف کرنے لگا تھا اور اتنا بہترین علی کا شیعہ آ گیا۔ آپ صاحب میرے قابل احترام ہیں، ماتمی کی مٹی میرے سر کا تاج ہے، مسم تمار علی کا حبدار، کھجوروں کا کاروبار ہے، مسم تمار علی کا حبدار، کھجوروں کا کاروبار، مولا کا جانثار، اپنی دکان پہ تمار کے، تمار سے نکلا ہے نا، کھجوروں والا، کھجوریں بیچنے والا۔ تو بیٹا ذرا یہاں سے اٹھ جاؤ، نہیں تو چپ ہو کے بیٹھو، یا بیٹا اٹھ جاؤ بیٹا پلیز۔ بانی کی سال کی محنت نہیں ہوتی، زندگی لگی ہوتی ہے۔ بھائی جان مولا کے ماتمی ہیں، ذکی بھائی علی علیہ السلام آئے، قسم سے جملے میں ولائے علی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے آگے رانا صاحب فرمایا کہ میسم جا تو یہ کام کرا، تیری کھجوریں اب علی بیچے گا۔ ہائے 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 ہائے، ان سے دل سے پیار کریں، یہ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں۔ میسم گیا، چونکہ حکیم کا رانا صاحب گیلانی صاحب کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک منکر علی تھا، لین
بغض رکھتا تھا آغا جی. اس کی بیوی مومنہ تھی, ہر وقت گھر میں جھگڑا رہتا تھا, اور میرے مرشد کو کچھ نہ کہا کر, میرے پیر میں کچھ نہ کیا کر. اس نے دیکھا کہ میسم کی دکان پہ علی بیٹھے, امیر المومنین تشریف فرما ہے. یہ باتیں اگر آپ نے دھیان سے سن لی تو ربائی کا لطف آئے گا. میں نے کہا آج علی نو ٹھگنے ہیں, حالانکہ ٹھگدا اپنے پیار نو سی, قیمتی کمینہ اپنے آپ نو ٹھگدا پیا سی. اس نے کھوٹا سکہ لیا, گلے میں ڈالا, آواز آئی, مولا آواز آ گئی. سرکار مسکرائے, ہاں آ گئی, میں تو چونٹی کی بھی آواز سن لیتا ہوں. آئے ہائے, مولا نے کھجورے اٹھا لے, بڑا خوش, آج میں علی نو دال آ لے, معاذ اللہ. کھجورے لے کے جانے لگا. جملہ پھر ذکی بھائی نظر ہے کہ انہیں سوچا کہ گھر گیا تو سارا بچیاں نو نصیب ہو جانا, میں نے کچھ لبنا نہیں. اس نے جلدی جلدی ایک کھجور کا دانہ لیا, منہ میں رکھا, حلق میں اٹک گیا. بتاؤ کیوں؟ علی کا رزق حرامی کے اندر اتر نہیں سکتا. بولو نا یار, ذرا گو آگے مجلس ہے. علی کا رزق حرامی کے گلے کے اندر اتر نہیں سکتا. اٹک گیا, آپ کو شور آواز نہیں نکلتی, ایک ہی جملہ نکلتا ہے, ایلی ایلی ایلی. گھر آیا, زوجہ کہتی ہے کی موت پئی ہے, کہتا ہے ایلی ایلی. توجہ لا لیو. اس کی بیوی کھڑی ہوئی, کہتی ہے بتا علی علی کردا پیا یا کوئی نہ. آئے ہائے ہائے ہائے, کہندی دل سے کرتا ہے لا جتی لوا, تینوں 5-6 رکھا, مگر میرے نال چل, میرے نال چل. مولا کے پاس لے کے آئی. سرکار مسکرا رہے ہیں, مولا ایک مرتبہ معافی دے, بندے کا پتر ہوا تو آئندہ آپ سے محبت کرے گا, بغض رکھے گا. مگر مولا اتنے میں میز میں تمار بھی آ گیا. دیکھے کہتی ہے عجیب بات ہے, مولا اس کی گلے میں کھجور کا دانہ اٹکا ہوا ہے, مگر اس کے منہ سے صرف علی علی نکل رہا ہے. جاوید صاحب, اس کے منہ سے صرف علی علی نکل رہا ہے. میسم کہتا ہے مولا اگر اجازت ہو تو جواب میسم دے. بسم اللہ میسم. وہ میں نے 4 منٹ رکھے. میسم کہتا ہے بلند شان علی مظہر یزدان کی ہے, اسی سے زینت کلمے کی اور اذان کی ہے. جاگنا 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 جاگنا. میسم کہتا ہے, یہ کہتی ہے اس کی زبان سے صرف علی علی نکل رہا ہے, کھجور جہاں اٹکی ہوئی ہے علی علی کر رہا ہے. پھر میسم فرماتے ہیں بلند شان علی مظہر یزدان کی ہے, اسی سے زینت کلمے کی اور اذان کی ہے, اور فقط علی ہی تمہاری زبان سے نکلے گا. کیوں؟ کھجور میسم تمار کی دکان کی ہے. ہائے 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 ہائے, مل کے. اب آپ کی کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے. یہ چہرے سلامت رہیں, ان پہ عالم وجہ اللہ کا کرم ہو. اب جو مجھے حکم ہے, جو مولوی جناب سجاد تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں, مل کے درود بآواز بلند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جنوں انسان کو عبادت کے لیے بنایا. جو عبادت کر کے عبادت پہ ناز کرے اسے انسان کہتے ہیں, اسے عابد کہتے ہیں. جو عبادت کر کے اپنی عبادت پہ فخر کرے, ناز کرے, اسے عابد کہتے ہیں. اور جو سجدہ کرے اور اس پہ عبادت کو رش کرے اسے زین العابدین کہتے ہیں. پہلے مصر پہ چونکہ باذوق انسان ہیں, میں کہا ایسے عابد کا تو چلنا بھی عبادت ٹھہرا. قدم سے یہ میرا سلام ہے, مجھے یقین تھا آپ سے یہ تو چلنا اور ٹھہرا میں جو بول رہا ہے. میں نے کہا ایسے عابد کا تو, وقت نہیں ہے زیادہ باتیں کروں, کلام پیش کرتا ہوں. ایسے عابد کا تو چلنا بھی عبادت ٹھہرا, چال میں جس کی رکوع آ کے سمٹ جاتی. بولو یار, بولو یار. ایسے عابد کا, ایسے موضوع گھٹ کم پڑے جاتے ہیں, نوکر کو تو دعا دینا. ایسے عابد کا جو چلنا بھی عبادت ٹھہرا, چال میں جس کی رکوع آ کے سمٹ جاتے ہیں. اور ایسے ساجد کو تو مسجود بھی دیتا ہے خراج, جس کی پیشانی سے خود سجدے لپٹ جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اور قبلہ زین العابدین, زین 2-3 قطعے پڑھ لوں. زین العابدین, میں نے بتایا کہ اس نام میں کیا کیا مضمر ہے, کیا کیا توجہ میرے جان. اس نام بسم اللہ بھائی عادل کو مولا سلامت رکھے, مولا نے سارے بسم اللہ جی مولا سلامت رکھے. مل کے درود پڑھیے بآواز بلند. ذکر کی رونق اور دوبالا ہو گئی. ظہیر بھائی, گرانی صاحب, جاوید صاحب, زین العابدین ذہن میں رکھے کہ زین العابدین میں کیا کیا چھپا ہوا ہے.
توجہ میرے جانب. میں نے کہا اس کا ہر خطبہ علی کی یاد ہے, اس کا ہر خطبہ رب الغیرت کہا جاتا ہے نا, اس کا ہر خطبہ زید العابدین یاد رکھیں, اس کا ہر خطبہ علی کی یاد ہے, دین اس نے کر دیا آباد ہے. ارے لفظ غیرت اس لیے ایجاد ہے, اس پہ اب تک مہربان سجاد ہے. ہائے 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 سلامت رہیں. آہا جی لفظ غیرت اس لیے ایجاد ہے. آزم بھائی وہیں سے دعا کیجئے گا. اس پہ اب تک مہربان سجاد ہے, بندہ وہ آئے نہیں جو اظہار کمبل کی چھٹی سطر پہ چپ رہ جائے. میں نے کہا نام اس کا قابل تحسین بھی, زین بھی, عابد بھی ہے اور دین بھی. نہیں, نعرہ میری مرضی کا ہونا چاہیے. مولا کے مدح خان آ گئے بے شمار. واہ 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 واہ. درود بر محمد و آل محمد. اب قبلہ دربار شام میں, کہ میری عادت ہے فضائل سے مصاحب نکالتا ہوں, مصاحب سے فضائل نکالتا ہوں. دربار کا آپ نے مصاحب سنا ہے, فضائل سنیے. دربار میں اس سے کہا یہ حسین کا بیٹا علی زندہ کیسے دربار میں آیا, اس کا سر کیوں نہیں لے کے آئے. سجاد کے تیور بدلے, سجاد نے زنجیروں کو جھنجھوڑا, فرمایا سجاد کو زنجیر کا قیدی نہ سمجھنا. ہائے 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 ہائے, سجاد کو زنجیر کا قیدی نہ سمجھنا, ہر طور نظر آؤں گا حیدر کی طرح میں. سجاد کو, تو میرے قدر کی بات کرتا ہے, توجہ, سجاد کو زنجیر کا قیدی نہ سمجھنا, ہر طور نظر آؤں گا حیدر کی طرح میں. چاہوں تو تیرے تخت کو لمحے سے بھی پہلے انگلی سے اڑا دوں در خیبر کی طرح میں. ہائے 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 ہائے. آئیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کل ایمان دونوں ہاتھ بلند کر کے بے بہانہ ہے بھائی. بسم اللہ. انتہائی واجب الاحترام ہستی میرے پیارے چچا جان قبلہ منظور آل محمد, شاعر آل محمد, سائیں انتصار منظور صاحب, مولا دعا کریں صحت و سلامتی کے ساتھ. سائیں اجازت ہے, ان کا انتظار تھا. اور اس نے کہا سجاد کو ختم کرو. داوری صاحب سجاد کو ختم کرو. جناب عالیہ نے علی کے لہجے میں فرمایا تیری ضرورت نہیں, اپنے دور کے علی کے ہوتے ہوئے اپنے دور کے محمد کو ختم کرے. اب یہ لائن کہتے ہیں عجیب بات ہے, ادھر سے بھی علی کی آواز آتی ہے, ادھر سے بھی علی کی آواز آتی ہے. جب اس نے کہا نا ادھر سے بھی علی کی آواز آتی ہے, ادھر سے بھی علی کی آواز آتی ہے, بس یہ 4 مصرے پڑھ کے میں قبلہ کے حوالے ممبر کرتا ہوں. فرماتے ہیں اسلام پہ جا دینے کو تیار کھڑے ہیں, اسلام کے جا دینے کو تیار کھڑے ہیں, سردار کی اولاد ہے سردار کھڑے ہیں, اور ڈر ڈر کے, توجہ, ڈر کے مرا جاتا ہے زندہ دربار میں تیرے, ڈر کے مرا جاتا ہے دربار میں تیرے. ایک وقت میں 2 حیدر کرار کھڑے ہیں. ہاتھ اونچا نعرہ